ذاکرین جناب قبلہ سید محمد نقی شاہ صاحب زینت ممبرن انت فوراً بعد ملک پاکستان دی معروف شخصیت قاری القصائد خزینت القصائد عزت مآب واجب القدر عظیم گھرانے دے عظیم چشم چراغ جناب مرحوم ذاکر سائیں منظور حسین سائیں قمر دے پوتے جناب ذاکر اہل بیت اصغر حسین نیر آف شیخ پورا زینت ممبر حسین انت فوراً بعد مخدوم زادہ قاری القصائد خزینت القصائد شہنشاہ قصائد عزت مآب واجب القدر جناب مخدوم بابا سید نالین عباس بخاری صاحب خطاب کرسن مل کے بواز بلند صلوات بابا اللہ بارہ منٹ سیدھے 2 منٹ میرا ہی نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی آباء الحسین وجداء الحسین وابناء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین وعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین صلوات کروڑوں سلام صلی اللہ پہ جس نے ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ عطا فرمایا جن کے ساتھ اللہ خود محبت کرتا ہے کروڑوں سلام صلی اللہ پہ جس نے ہمیں ان کے ساتھ نفرت کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا جن کے ساتھ اللہ خود نفرت کرتا ہے زندگی کی پہلی سانس سے سر سجدے میں رکھیں اور قیامت تک محشر تک سر سجدے سے نہ اٹھائیں پھر بھی ہم اس اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جس نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا کیا کروڑوں سلام اللہ کی ان پاک مصطفیٰ مرتضی مجتبی ہستیوں پہ جنہوں نے بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا مسلمان کو دیکھا تو سلمان بنایا کنکر کو نوازا تو دور بنایا آسی پہ نگاہ کی تو ہور بنایا زیادہ نہیں پڑھنا چند منٹ کی حاضری ہے توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے وقت کر لے اب بھی ولائے علی قبول پہلی سطر میں نے پڑھ دی ہے میں نے آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے وقت کر لے اب بھی ولائے علی قبول ہے وقت کر لے اب بھی ولائے علی قبول شاید تیرا یہ سانس کہیں آخری نہ ہو یہ سوچتا ہوں کیسے علی کی شان لکھوں کافی احباب تشریف فرما ہے کوشش کرنی ہے میرے ساتھ بولتے ہیں نا یہ سوچتا ہوں کیسے علی کی شان لکھوں ارے میں کوئی خدا ہوں جو دوسرا قرآن لکھوں مل کے باواز بلند صلوات اجازت ہے جشن پاک کا آغاز کیا جائے سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کو ظہور تجلی الہیہ پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میرا خالق و مالک ہمیں اس بادشاہ کی محبت اور ولایت آخری سانس تک نصیب فرمائے
یہ وہ پاک و پاکیزہ رات ہے جس میں صرف قرآن نہیں مالک قرآن بھی آئے. میں نے اللہ کے قرآن سے اس جشن کے لیے سورت مبارک البقرہ سے ایک آیت تلاوت کرنی ہے. آیت کا نشان 125 ہے. میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کے چہروں سے ولایت کا نور امڑائے گا. خدا کہہ رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا تھا. خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے قابل بنایا تھا کعبے کو ثواب کے. کعبہ تھا لیکن ثواب نہیں تھا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کعبہ علی کے آنے سے چند دن پہلے بنا. نہیں، کعبہ تھا لیکن ثواب نہیں تھا. کعبے کو ثواب کے قابل بعد میں بنایا گیا. جیسے کہ آدم پہلے سے تھا لیکن سجدہ نہیں تھا. آدم کا پتلا بنا کے خدا نے عرش کے چوک پہ رکھا ہوا تھا. فرشتے گزرتے تھے، خبر تھی کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ اسے سجدہ کروائے گا. خدا نے پہلے دن ہی آدم کو بنا کے سجدہ نہیں کروایا. قرآن کہتا ہے سجدے کا حکم کب دیا؟ فَإِذْ سَمَيْتُهُ، جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو تم اسے سجدہ کرنا. اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، روح پروردگار کا ہوا تھا. سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، روح پروردگار کا ہوا تھا. جیسے آدم تھا اور سجدہ نہیں تھا، ایسے ہی کعبہ تھا اور سجدہ نہیں تھا. آدم کا سجدہ تب ہوا جب روح پروردگار آئی. کعبے کا سجدہ تب ہوا جب 13 رجب کعبے میں علی کی روح آئی. صلوات پڑھیں مل کے باواز میں. زیادہ ٹائم نہیں ہے، ایک آدھی سطر اور پڑھوں میں سلام کرتا ہوں. پھر بھی باواز بلند صلوات. خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا تھا. خانہ کعبہ تھا لیکن ثواب نہیں تھا. کافی سارے احباب تشریف فرما ہے، کافی مجمع ہے. کوشش کریں، جشن کا ماحول ہے، جشن کے ماحول میں تو بول پڑیں. کعبہ تھا لیکن ثواب نہیں تھا. اور اس جشن کی رات یہ جملہ کہنا میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ یہ علی کی فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں آئے. یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آئے. روح پروردگار بن کے علی جوف کعبہ میں نازل ہوئے. اس شہنشاہ کے بارے میں اگر کوئی لفظ کہے کہ یہ 13 رجب کو آئے تو یہ 13 چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا اور یہ تھے. یہ 9 سال نہ تھے، یہ تھے. میں یہاں پہ ایک سطر کہہ دوں، میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے جہاں سارا دن اپنے بچوں کو اے فور ایپل بی فور بال سکھاتی ہو نا، وہاں پہ 5-10 منٹ علی بھی بتایا کرو. توجہ میری طرف رکھنی ہے. 5-10 منٹ علی بھی بتایا کرو، کیونکہ میری ماں بہنوں جب وہی بچہ چوک میں کھڑا ہو کے کہے گا نا علی حق ہے، سارا جہان کہے گا ماں شریف تھی. آخری سطر ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے. اچھا میں تھا یہ 3 شبان، یہ 13 رجب، یہ 15 رمضان، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے.
यहाँ पे मैं एक बेहतरीन जुमला कह दूं, ये 13 रजब को आए नहीं, 13 रजब को हमें नजर आए। ये पहले से थे, हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। खुदा कह रहा है मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने काबे को सवाब के काबिल बनाया था। इसी आयत में खुदा आगे जाके कह रहा है वआहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला, हमने वादा लिया था इब्राहीम और इस्माइल से किस चीज का, कि तुम दोनों ने मेरे घर को साफ रखना है। अंतहरा बैठे, इसे पाक रखना है। मेरे घर को मेरे मालिक किसके लिए पाक रखना है? आना तो तूने है नहीं, क्या कोई तेरा मेहमान आ रहा है? खुदा इसी आयत में जाके कह रहा है लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। जश्न मैं कुरान से शुरू करने लगा हूँ। खुदा कह रहा है मैंने इब्राहीम और इस्माइल को नबूवत इस बात पे दी थी कि मेरे घर को साफ रखे, तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, तवाफ काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। रकू काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। सजदा काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। एतिकाफ काबे के बाहर नहीं होता, एतिकाफ होता है काबे के अंदर। खुदा ने कहा मैंने इब्राहीम और इस्माइल को नबूवत इस बात पे दी थी कि मेरे घर को पाक रखे, एतिकाफ करने वालों के लिए। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, एतिकाफ अल्लाह ने कहा है मेरे घर में हुआ है, सिवाय अली की माँ के मुझे अल्लाह के घर में किसी का बैठा हुआ दिखा। अली की माँ के अलावा कोई अल्लाह के घर में बैठा नहीं है। अगर ये मजमा जश्न सुनने के मूड में है तो एतिकाफ का दौरानिया कम अज कम 3 दिन होता है। 13 रजब को बीबी गई थी, 16 रजब को अल्लाह के घर से निकली है। और शरीयत का मसला है कि मर्द एतिकाफ बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत एतिकाफ बैठेगी तो घर में बैठेगी। अली की माँ अल्लाह के घर में बैठी और खुदा ने कहा मेरे घर में एतिकाफ हुआ है। अब बता अली की माँ अल्लाह का घर समझ के बैठी है या अली का घर समझ के? और बीबी रात की तारीकी में नहीं गई, दिन की रोशनी में गई है। और बीबी जाते हुए काबे के ताले की चाबी लेके नहीं गई, क्योंकि जिसने बुलाया था उसने कहा था ए फातिमा तू दीवार से आएगी, क्योंकि जो आ रहा है वो दर है और दर दर पे नहीं लगता, दर हमेशा दीवार पे लगता है। 13 रजब को बीबी काबे के करीब गई, दीवार फट गई। आया अली तो काबे की किस्मत पलट गई, आया अली तो काबे की किस्मत पलट गई। ऐसा खुशी से फूला कि दीवार फट गई, बीबी काबे के अंदर चली गई। 13 रजब बीबी काबा में रही, 14 रजब बीबी काबा में रही, 15 रजब बीबी काबा में रही। 16 रजब को अली की माँ अल्लाह के घर से आई, अल्लाह के घर से 16 रजब को अली की माँ आई। 3 दिन 3 रातें बीबी अल्लाह के घर में बैठी रही। जश्न चेहरों से नुमायां होना चाहिए। मुझे कोई बंदा झूठी से झूठी, फटी से फटी किताब से साबित करे कि इन 3 दिनों में एक दिन भी अबू तालिब अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकले हो, अपनी जोजा को ढूंढने के लिए निकले हो। ना अबू तालिब काबा के दरवाजे गए, न रिसालत माब काबा के दरवाजे पे गए। रसूल भी घर में बैठे रहे, रिसालत माब भी घर में बैठे रहे, अबू तालिब भी घर में बैठे रहे। किसी का बच्चा घर से निकले और वापस ना आए तो घर वालों को परेशानी हो जाती है। ऐसे घर की बाइज्जत मस्तूर घर से चली गई थी और 3 दिन 3 रातें वापस न पलटी। न अबू तालिब काबा के दरवाजे पे गए, न रिसालत माब काबा के दरवाजे पे गए। रसूल भी घर में बैठे रहे, रसूल भी घर
میں نہیں گئی، دن کی روشنی میں گئی ہے۔ مکے والوں نے بی بی کو نکلتے بھی دیکھا، دیوار کعبہ کے قریب بھی جاتے دیکھا، دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا، بی بی کو اندر جاتے بھی دیکھا۔ مکے کے لوگ ہانپتے کانپتے ابو طالب کے دروازے پہ آئے، دستک دے کے کہنے لگے اے رئیس مکہ، ہم نے تیری بیوی کا گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ وہ اللہ کے دروازے کے قریب گئی، دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبے کے اندر چلی گئی۔ ابو طالب دروازہ بند کر کے کہتے ہیں مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ یا بلانے والا جانے، یا جانے والی جانے، یا مہمان جانے، یا میزبان جانے۔ مکے میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی، مکے والے پریشان ہو گئے۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ آخر یہ بی بی گئی تو گئی کہاں؟ یہاں پہ دن کا بھی پہرا ہوتا، کعبے میں رات کا بھی پہرا ہوتا۔ دن والے رات والوں سے پوچھتے، رات والے دن والوں سے پوچھتے۔ 13 رجب گزر گئی، 14 رجب گزر گئی، 15 رجب گزر گئی، ادھر 16 رجب کی صبح آئی۔ مکے والے اکٹھے ہو کے اللہ کے دروازے پہ آئے۔ انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ اللہ کی آواز آئی، اٹھ علی کی ماں، میرے گھر کا دروازہ کھول۔ بی بی کی آواز آئی، گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ فرمایا بندہ نے پہلی بار میرے دروازے پہ دستک دی ہے، انہیں دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں بندہ کو بتاؤں کہ جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے۔ مل کے بولو حیدری۔ واہ سید واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ حیدری مومنین اکرام، 10 بستہ گزارش ہے کہ جڑے لوگ پیچھے کھلوتے ہو، بانی جشن پیر مرشد بابا سید شہاب الحسن شاہ دی طرفوں میں گزارش کاریاں جڑے کھلوتے ہو مہربانی کرو، اور کنات بھی پر باس نال بان چھوڑو جی نہ چھوڑیے، مہربانی کرو۔ ایک کام کرن نال کوئی عبادت نہیں ہوندی، عبادت آئے ہو جشن مناؤ خوبصورتی نال۔ جڑے کھلوتے ہو مہربانی کرو، جتھے ہی کھلوتے ہو تواڈے تلے کلین ہیں، مہربانی کرو اتھے ہی بہ جاؤ، بہ جاؤ، آج دی رات دا صدقہ اتھے ہی بہ جاؤ۔ جڑے جڑے لوگ مولا علی علیہ السلام نال محبت رکھ دیں او بہ ویسن انشاءاللہ۔ آج دی رات دا صدقہ یا بانی جشن دی طرف اعلان ہے کہ او لوگ کناتاں دی